جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں اورنگزیب ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل پہ. ناظرین اس وقت پنجاب میں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، امیدوار تو کافی تذبذب کا شکار ہیں، وہیں جو ہے وہ عوام میں بھی کافی زیادہ اس حوالے سے تذبذب پایا جا رہا ہے، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس کو سیریس جو ہے وہ اتنا نہیں لے رہی سوائے ایک پاکستان تحریک انصاف کے، جبکہ مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں جو ہے وہ ان کو تو کانفیڈنس ہے کہ شاید 14 مئی کو الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوں گے. تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا گراؤنڈ ورک جو ہے وہ کافی حد تک پورا کر رہی ہے اور کر بھی چکی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان خود جو ہے وہ تمام حلقوں کے جو ہے وہ انٹرویوز کر رہے ہیں. ہر ایک امیدوار جیسی بھی اس کی کارکردگی ہے، جو بھی اس کی ورتھ ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان خود جو ہے وہ امیدواروں کے انٹرویو کر رہے ہیں، اور کوئی پینل نہیں ہے بلکہ وہ خود ہر امیدوار سے جنہوں نے درخواست جمع کروائی ہے اسے جو ہے وہ مل رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ کیونکہ فیصل آباد ڈویژن کے انٹرویو کافی حد تک مکمل ہو چکے ہیں، اور فیصل آباد سے مہر اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ریسنٹلی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پارٹی ٹکٹ کے لیے جو ہے وہ انٹرویو دے کے آئے ہیں. اویس بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. تو یہ بتائیے گا کہ اویس بھائی کیسا رہا آپ کا خان صاحب کے ساتھ، ملاقات کیسی رہی اور انٹرویو کیسا رہا؟ سر ماشاء اللہ خان صاحب کے ساتھ شروع سے ہی ایفیلیشن رہی ہے، اور خان صاحب کے ساتھ انٹرویو تو اٹ واز آنر فار می کہ خان صاحب نے 1 to 1 ہمارے ساتھ انٹرویو لیا، اور جیسا کہ انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ میں ہر امیدوار کی بات سنوں گا، تو انہوں نے ہمیں بھرپور ٹائم دیا اور ہماری بات سنی. اچھا ویسے بھائی یہ بتائیے گا کہ ایک ایک حلقے میں ہم دیکھ رہے ہیں 10 12 15 امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے، جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جماعتیں ہوں، ان میں ابھی وہ کانفیڈنس نظر نہیں آ رہا. نہ تو کوئی پارٹی ٹکٹ کے اجرا کے حوالے سے کوئی موومنٹ چل رہی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے. کیا دیکھتے ہیں، کیا ریزنز ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے؟ سر دیکھیں کہ ابھی الحمدللہ جو خان صاحب نے ایک ڈرائیو چلائی تھی حقیقی آزادی کی، وہ اپنی منزل کے بالکل پاس پہنچ چکی ہوئی ہے. یہ جو ایک پچھلے راستے سے گھسپیٹیے آ کے حکومت میں بیٹھ چکے ہیں، ان کے اب دن گنے چاہ چکے ہیں، اور اس بات کا ان کو بڑی اچھی طرح ادراک ہے. یہ لوگ کبھی بھی غریب عوام کے لیے نہیں آئے تھے. یہ بندر بانٹ کرتے ہیں، باریاں لگاتے ہیں، ملک کو نوچتے ہیں، لوٹتے ہیں، گھسیٹتے ہیں، عوام کا خون چوستے ہیں، اور جا کے دوسرے ملکوں میں مفروری اختیار کر لیتے ہیں. اور ابھی ان کو نظر آ رہا ہے کہ عوام ان کو دھتکار چکی ہے، عوام ان کو قبول نہیں کرے گی، اور اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں، اور اسی لیے یہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. ان کی حت الوسع کوشش ہوگی کہ کسی بھی صورت میں الیکشن نہ ہو، جتنا زیادہ سے زیادہ ڈیلے کیا جائے اور اپنے کیس ختم کیے جا سکیں، اور پی ٹی آئی کو دھکیلا جا سکے جھوٹے کیسوں پر، جھوٹی رپورٹوں پر. آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے رہنماؤں کو باری باری کبھی کسی کو، کبھی کسی جگہ سے نامعلوم افراد اٹھا کر لے جاتے ہیں اور حبس بیجا میں رکھا جاتا ہے، اور پھر ان کے پر بے تکے کیس بنائے جاتے ہیں، اور ان کیسوں کے اوپر ان کو ہر جگہ، کبھی اسلام آباد، کبھی کراچی اور کبھی بلوچستان میں تاریخوں پہ بلایا جاتا ہے، اور وہاں ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. تو سر یہ الیکشن سے بھاگا نہیں جا سکتا. اب عوام ان کا احتساب کرے گی، اور وہ ان کا احتساب کرے گی ووٹ کی طاقت سے. اچھا یہ بتائیے گا ویسا کہ آپ کا حلقہ جو ہے وہ یہاں پر کتنے امیدوار تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اپلائی کیا ہوا؟ سر یہاں پہ امیدوار تو بہت سارے تھے، لیکن شارٹ لسٹ کیے گئے تھے، جن میں سے 5 امیدواروں کو انٹرویو کے لیے کال کی گئی تھی، اور اس کے اندر 5 امیدواروں نے انٹرویو دیا ہے. تو یہ بتائیے گا آپ کا انٹرویو، سب سے پہلے تو بہت سارے لوگ یہ دیکھنے کے لیے سننے کے لیے بےتاب ہیں کہ خان صاحب کا انٹرویو لینے کا سٹائل کیا ہے، ایک امیدوار کو کس مراحل سے گزر کے جا کے انٹرویو دینا پڑتا ہے؟ دیکھیں یہ انٹرویو اور جو شارٹ لسٹنگ ہوئی ہے، یہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہوئی. نہ ہی یہاں پی ٹی آئی میں کوئی سفارش کلچر چلتا ہے، اور نہ ہی کوئی پیسہ چلتا ہے. خان صاحب اس کے اوپر بڑی دیر سے گراؤنڈ ورکنگ کر رہے تھے، اور یہ جو ہماری پچھلے 1 سال سے مسلسل ہم آن دا رن ہیں، تحریک پہ ہیں، سڑکوں پر ہیں، حقیقی آزادی مارچ، حقیقی آزادی کے لیے. تو خان صاحب نے اس کا پراپر پروفائل چیک بنایا ہوا تھا، اور سب لوگوں کی رپورٹنگ تھی اس کے اوپر. جو ایکٹیویٹی پارٹی نے کہاں کہاں، جو پارٹی ورکر کیا ایکٹیویٹی کرتا رہا ہے، اس کی اپنی یا اجتماعی یا تنظیم کی طرف سے اس کو اگر کوئی ذمہ داری دی گئی، اس نے وہ کس طرح نبھائی ہے، تو وہ سب رپورٹنگ تھی خان صاحب کے ساتھ پاس، اور وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی سوال پوچھ رہے تھے. اور اٹ واز اے ویری ونڈرفل ایکسپیرینس کہ خان صاحب کو آلریڈی آپ کے بارے میں پتہ ہو کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں اور آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، تو وہاں جھوٹ بولنے کی اس کا گنجائش. مطلب یہ ہے کہ ویس بھائی جب آپ جاتے تھے انٹرویو دینے گئے ہیں آپ، تو خان صاحب کو آپ کے بارے میں سب کچھ پہلے ہی پتا تھا؟ جی میرے خیال میں جو خان صاحب، دیکھیں ہر آدمی کا پروفائل اپنے پاس تھا ان کے پاس.
آپ بھی اپنا پروفائل دیتے تھے تو خان صاحب کاؤنٹر چیک کرتے تھے اور وہ اس کے اوپر سوال کرتے تھے پارٹی ایفیلیشن کے بارے میں, آپ کی کارکردگی کے بارے میں, آپ کیسے الیکشن لڑیں گے, آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, آپ نے کیا پلاننگ کی ہے. سب سے پہلا سوال کیا کیا خان صاحب نے؟ خان صاحب نے مجھ سے پہلا سوال کیا کہ کب سے آپ پارٹی میں ہیں, تو میں نے اس کا جواب دیا جی کہ ہم 2009 سے پارٹی, فرام مائی یونیورسٹی ڈیز آئی ایم ود دا پارٹی, اور میں ون آف دا لکی ونس کہ میرا جو ممبرشپ کارڈ ہے وہ خان صاحب نے خود سائن کیا ہوا تھا, اور میں نے خان صاحب کو دکھایا کہ 2009 کی ایک ممبرشپ ڈرائیو میں خان صاحب نے ہی مجھے ممبر بنایا تھا. تو یہ بتائیے گا کہ جب یہاں پہ امیدوار جاتے ہیں زمان پارک تو ہم نے کچھ ویڈیوز اور تصویریں دیکھی ہیں کہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں امیدوار, وہ مطلب کارکنان نہیں ہیں, امیدوار ہیں, تو اتنی لائنوں میں لگ کے اتنا مشکل پروسیس ہے وہاں پہ انٹرویو دینے کا؟ نہیں سر, اس کے اندر بالکل بھی کوئی مشکل نہیں ہے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہر حلقے میں 4-5 امیدوار ہوتے ہیں, اور ایک سیکیورٹی, خان صاحب کو سیکیورٹی تھریٹ, اور وہ چاہے کوئی بھی ہو, وہ ایک واک تھرو گیٹ ہے, اس کے اندر سے گزر کے, جیسے آپ سمجھتے ہیں, جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ واک تھرو میں ایک وقت میں ایک آدمی گزر سکتا ہے. تو وہ جو کسی نے شرارتاً اگر کسی کی ویڈیو بنائی ہے کہ 3-4 حلقوں کے امیدوار اکٹھے اندر بلائے جاتے ہیں, تو ان امیدواروں کو جب بلایا گیا ہے تو وہ واک تھرو کے سامنے وہ لوگ واک تھرو گیٹ سے گزر رہے تھے, تو اس وقت کی پکچر ہے. اچھا یہ بتائیے گا ویس بھائی کہ یہ تو آپ نے بتایا کہ پہلا سوال خان صاحب نے کیا کیا, دوسرا سوال کیا کیا آپ سے؟ سر بہت سارے پارٹی معاملات کے بارے میں بات ہوتی رہی ہے وہاں پہ, ہماری کارکردگی کے بارے میں بات ہوتی ہے. لوگ جاننا چاہتے ہیں یہ کہ خان صاحب کیا پوچھتے ہیں, اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. سر خان صاحب لوگوں کے بارے میں پوچھتے ہیں, اور خان صاحب لوگوں کا ہی سوچتے ہیں, نہ لوگوں سے الگ کوئی بات ہوئی ہے اور نہ لوگوں سے دور کوئی بات ہوئی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ عوامی نمائندہ وہ ہو جو ان میں سے ہو, جس کی وہاں پہ پذیرائی ہو, جس کو لوگ ایکسیپٹ کریں. کسی بھی پیرا ٹروپر کو وہ کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے تھے, اور وہ مزید بھی سپورٹ نہیں کریں. اچھا ویس بھائی یہ بتائیے گا کہ ایک خان صاحب اپنی تقریروں میں اور خطابات میں بھی یہ بات کہتے رہے ہیں کہ بھائی جو کرائٹیریا پہ پورا اترے گا میں پورا میرٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کو ٹکٹ دوں گا, اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پچھلے کیونکہ سٹرگل میں ہے جب سے حکومت سے باہر آئی ہے, تو کیا کرائٹیریا خان صاحب نے رکھا ہوا ہے؟ وہ کہتے کہ وہ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلیوں کی بھی کارکردگی دیکھتے ہیں, 25 مئی والے واقعوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ کون وہاں پہ پہنچا تھا اسلام آباد, اور اس طرح کے سوالات بھی کیے ہیں خان صاحب نے. اس میں کتنی سچائی ہے؟ نہیں, ایسا کوئی سوال نہیں تھا, ایسا کوئی سوال نہیں تھا. دیکھیں خان صاحب ایک بہت ویژنری آدمی ہیں اور لیڈر ہیں, ان کو پرانے اور نئے کا سب کچھ پتہ ہے. بیسیکلی اب سیگریگیشن ہوگی ہوئی ہے 2 طرح کے لوگوں میں, رجیم چینج آپریشن سے پہلے اور رجیم چینج آپریشن کے بعد والوں میں. تو آبویسلی جن کی پرائرٹی ہے کہ جو رجیم چینج آپریشن سے پہلے سے موجود ہیں اور وہ ابھی تک ساتھ کھڑے ہیں, تو ان کی وفاداریوں پہ نہ خان صاحب کو شک ہے اور نہ ان کے حلقے کی عوام کو. تو خان صاحب کی پرائرٹی وہی لوگ ہیں جو پرانے پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں اور انہوں نے اپنی وفاداری کو ثابت کیا ہے. اور جو رجیم چینج آپریشن کے بعد آئے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس لاسٹ ٹائم جب 2018 تھا تو کچھ ایسے فصلی بٹیرے آ گئے تھے پی ٹی آئی میں جنہوں نے آ کے کھیت چگا, اور جب وقت آیا کہ جب وقت قیام آیا تو وہ سجدے میں چلے گئے. تو ان لوگوں نے پارٹی کو اس وقت میں دھوکہ دیا جب سب سے زیادہ ضرورت تھی, جس میں میرے ہی حلقے سے راجہ ریاض جیسا ایک نام ہے کہ اللہ نے اس کو عزت دی پی ٹی آئی کی وجہ سے, اور وہ آج پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ وہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں. تو انشاءاللہ حلقے کی عوام بھی اسے نہیں پہچانے گی. یہ وقت آ چکا ہے, لوگوں نے اس چیز کو بری طرح باور کرایا ہے, امیدواروں کو بھی باور کرایا ہے کہ ہم اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو وفادار ہوگا. دیکھیں جس میں وفا نہیں ہے اس میں کوئی آگے جفا نہیں ہے. تو خان صاحب بھی انہی وفاداروں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, اور جو رجیم چینج آپریشن کے بعد لوگ شامل ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے بڑھتی ہوئی جو ہے پاپولیرٹی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے جو شامل ہوئے ہیں. خان صاحب ان کو ضرور دیکھیں گے, ان کی بات سنیں گے, لیکن ٹکٹ کا پہلا میرٹ یہی ہے کہ پارٹی کے ساتھ کب سے ہیں اور کب سے وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا ویس بھائی ہمارا ایک آخری کویسچن ہے, یہ بتائیے گا کہ کتنی دیر کا عمران خان صاحب نے ایک امیدوار کا انٹرویو کرتے ہیں, اور سب سے مشکل ترین سوال آپ کو کون سا لگا جو انہوں نے پوچھا؟ سر مشکل سوال تو کوئی بھی نہیں تھے. خان صاحب کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت رسمی اور غیر رسمی دونوں طرح کی گفتگو ہوئیں. کاروباری معاملہ مطلب وہ آپ کے پرسنل کویسچن بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ کا پروفائل کیا ہے, آپ کاروباری لحاظ سے کیا کر رہے ہیں, مطلب کچھ بھی کوئی اتنے ہارڈ اینڈ فاسٹ سوال نہیں تھے, تو کچھ بھی مشکل نہیں تھا, بڑے فرینڈلی تھے. اور اس کے بعد جو ڈوریشن اٹ ڈپینڈس, کچھ امیدوار 2 منٹ میں بھی انٹرویو ختم کر کے آ گئے ہیں, اور کچھ امیدواروں کو 15-15 16-16 منٹ انڈیویجولی بھی ملے ہیں.
تو میرا خیال ہے کہ جس نے جس طرح کی گفتگو خان صاحب سے کی اس نے خان صاحب کے سے اتنا ٹائم خرید لے لیا ان کا، تو یہ اس بندے پہ ڈپینڈ کرتا تھا کہ اس نے اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، فیصل آباد میں ایم پی اے کے امیدوار ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ انٹرویو دے کے آئے ہیں، اور انٹرویو میں کون کون سے مراحل تھے اور خان صاحب کیا سوالات کرتے ہیں، تو یہ ہم نے اپنے ناظرین کو اویس صاحب کے ذریعے بتانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ہم ویڈیوز تو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہ انٹرویوز ہو رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ خان صاحب پوچھتے کیا ہیں۔ تو یہ ویڈیو میں ہم نے اپنے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے، معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب امیدواروں سے آخر کار انٹرویو میں پوچھتے کیا ہیں۔ تو آپ کو ہماری اگر ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں۔ بہت بہت شکریہ۔